بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ ایک یہودی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخانہ کلمہ کہہ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہاں سننے والے تھے، وہ اس یہودی کو گرا کر اس کے سینے پر چڑھ بیٹھے۔ یہودی نے جب دیکھا کہ اب کچھ اور نہیں کر سکتا تو اس نے وہیں زمین پر لیٹے لیٹے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چہرہ مبارک پر تھوک دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فوراً اس کو چھوڑ کر الگ کھڑے ہو گئے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ اب تو اس نے مزید گستاخی کی، اس کو اور مارنا چاہیے تھا۔ فرمایا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ پہلے میں نے اس کو اس لیے سزا دی تھی کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی۔ اس وقت میرا غصہ اپنی ذات کے لیے نہیں تھا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کے لیے تھا۔ اس واسطے میں اس پر چڑھ بیٹھا۔ جب اس نے مجھ پر تھوکا تو میرے دل میں اپنی ذات کے لیے غصہ پیدا ہوا کہ اس نے میرے منہ پر کیوں تھوکا۔ اپنی ذات کا انتقام لینے کا جذبہ میرے دل میں پیدا ہوا۔ اس وقت مجھے خیال آیا کہ اپنی ذات کے لیے انتقام لینا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، اس لیے میں اسے چھوڑ کر الگ کھڑا ہو گیا۔ یہ ہے غصے میں اعتدال۔ پہلے غصے کا صحیح موقع تھا تو غصہ آیا اور اس پر عمل بھی کیا، اور دوسرے غصے کا صحیح موقع نہیں تھا اس لیے اس پر عمل نہیں کیا اور اس یہودی کو چھوڑ کر الگ کھڑے ہو گئے۔ انسان کے باطن کے جتنے بھی اخلاق ہیں ان سب کا یہ حال ہے کہ اپنی ذات میں وہ برے نہیں ہوتے۔ جب تک وہ حد اعتدال میں رہیں اس وقت تک وہ صحیح ہیں، لیکن اگر وہ اعتدال سے کم ہو گئے تو وہ بھی بیماری ہے، اور اعتدال سے زیادہ ہو گئے تو وہ بھی بیماری ہے۔ اصلاح نفس کے معنی یہ ہوتے ہیں ان اخلاق کو اعتدال پر رکھا جائے، نہ کم ہو نہ زیادہ۔